بہت شکریہ. یہ میں نے ایک نظم لکھی بہت عرصے سے مائیکل جیکسن پہ سوچ رہی تھی، تو کل صبح شروع کی تو رات ہو گئی لکھتے لکھتے، تو سارے احساسات جذبات سے گزرتے گزرتے، اور پھر رات میں شام میں بلکہ مغرب کے بعد تھوڑا اٹیک ہوا ہارٹ کا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں چند سطریں اضافہ کیا کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس نظم کو اینڈ پہ مجھے اس طرح لے جانا چاہیے. تو جب تھوڑی حالت بہتر ہوئی تو میں یہ پڑھ رہی ہوں آپ سب لوگوں کی اجازت سے. اس کا نام ہے خواہشات کے بھنور. بڑے ہمت کی بات ہے بھائی. خواہشات کے بھنور. اتنی بڑی نظم لکھی. ہاں بڑی ہمت کی بات ہے. شہرائے آفاق، پاپ موسیقی کا بے تاج بادشاہ، امریکی آئیکن مائیکل جیکسن. کنگ آف پاپ، ایک دنیا اس کی مدھا، پاپ موسیقی کا شہنشاہ، کم ترین موسیقار گلوکار، سول موسیقی سول رقص کا شاہکار، یعنی روح میں اتر جانے والی. فنک، ڈسکو، راک، بلوز، ہپ ہاپ، سامبا، ردھم اینڈ بلوز، ڈانس پاپ. 4 دہائیوں تک خاص ثقافت کا نمائندہ، ساری دنیا کا مرکز نگاہ، شہرت کے اوج کمال پہ چمکتا ستارہ، یکتا شخصیت میں مکمل ادارہ. کوریوگرافر، موسیقی ترتیب کار، پروڈیوسر، فلم ہدایت کار، منظر نویس، آرٹ کلیکٹر، ریکارڈنگ آرٹسٹ، ماڈل، شاعر، گیت نگار، صوتی اداکار، بے مثل رقاص، سوانح نگار. مون واک کا مخترع، ایسا کرتا وہ کمال، رقاص کا قدم آگے بڑھتا نظر آئے لیکن جاتا پیچھے ہے. جادوئی کمالات میں لیزر کا استعمال، کرین پر شائقین کے سروں پر سے گزرنا، 750 ملین البم کاپیوں کی فروخت، گینس بک آف عالمی ریکارڈ میں متعدد بار اندراج کا اعزاز. 6 برس کی عمر میں 5 بھائیوں کے ساتھ پاپ گروپ جیکسن 5 کا حصہ بنا. 11 برس میں تنبورا اور بونگو بجانے لگا. غربت بھی دیکھی، امارت میں بھی یکتا بنا. عالمگیر شہرت پائی، بے پناہ دولت و سرمایہ کمایا. نام، مقام، منصب، محبت، شہرت، دولت رب نے اس کے قدموں میں دھر دی. بچپن کی محرومیاں، باپ کی سختیاں، زمانے کی ستم ظریفیوں کا انعام دیا، مگر انسان کا ناشکرا پن ہمیشہ ہی اسے لے ڈوبا. کالے رنگ سے گھبرا کر 2 مرتبہ سرجری کرائی اور مساموں کی بدلتی رنگت سے برس کا شکار ہوا. غربت سے، ماضی سے چھٹکارا پایا، دوست، احباب، اقربا سے منہ موڑا. شہرت و دولت کا نشہ بڑھتا گیا. ایک معمولی انسان اپنی حیثیت حقیقت بھول بیٹھا. 22 ملین ڈالر کا 12,500 مربع فٹ کی رہائش کا مالک، 60 سیٹوں کا مووی تھیٹر، ڈانس اسٹوڈیو، ڈزنی اسٹائل ایریا، ٹرین اسٹیشن، فائر ہاؤس اور گودام. کل کیا تھا، آج کا رب پتی کیوں ماضی سے نفرت کر بیٹھا؟ وہ ماضی جب غربت زدہ حالات کا مارا، روزگار کا ترستا، پیٹ بھرنے کو گلی گلی تنبورا بجاتا، یہ مائیکل بے آسرا تھا. غربت و افلاس، بے کسی، مجبوری کی تصویر تھا. لاکھوں دیگر لوگوں کی طرح زخموں سے نقچیر تھا. پھر وقت بدلا، مسلسل محنت کارگر ہوئی، ماضی برا لگنے لگا، اپنے سے کم حیثیت برے لگنے لگے. وہ زندگی کو، دولت و شہرت کو ابدی سمجھ بیٹھا. ابھی تو جوان ہوں، جوانی کا نشہ، گناہ کا راستہ، اللہ سے بغاوت کا فیصلہ. نظام فطرت کو کون بدل سکا؟ جس نے بھی بدلنا چاہا، شکست خوردہ، ذلت و غم سے دوچار ہوا. گوروں کے تانے کھا کے وہ گورا تو ہو گیا، گمنامی سے نفرت کی تو شہرت پا گیا. ماضی بدنما محسوس ہوتا تھا تو ماضی کے ہر رشتے سے ناتا توڑ لیا. وہ انسان تھا، ہر شے ملتی گئی، خواہشات پہ خواہشات بڑھاتا گیا. 70-80 برس بس انسان کی زندگی ہے، ماننے کو تیار نہ تھا. 100-150 برس زندہ رہنے کی تمنا کر بیٹھا. حقیقت سے منہ موڑتا گیا، مصنوعی زندگی کی گرداب میں الجھتا گیا. خواہشات کے سمندر میں بھنور بھی ہوتے ہیں. بھول بیٹھا، قطع رحمی کی سزا ہے گناہ. بھول بیٹھا، اللہ کی حاکمیت سے یہ منکر ہوا کہ مصنوعی طریقۂ تولید سے نرس ڈیبی روز سے پہلا بیٹا پرنس مائیکل پیدا کیا.
2 شادیاں کی، دوسری بیٹی بھی پرنسس زندگی کا حصہ بنی۔ جو جیکسن والد، کیتھرین والدہ، 9 بہن بھائی، سب کو بھول بیٹھا۔ اپنی البم کی تشہیر کے لیے قدادم مجسمے نصب کروا لیے۔ میوزک البم تھرلر نے پاپ میوزک میں تہلکہ مچا دیا۔ پہلے 65 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں، دولت شہرت ملتی گئی، گھمنڈ، غرور، نفسیاتی برتری کا مرض بڑھتا گیا۔ ساری دنیا سے بھی برتر ایک ذات ہے، بھول گیا۔ 150 سال زندہ رہنے کے لیے کیا کیا نہ کیا، موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، بھول گیا۔ آکسیجن ٹینٹ میں سوتا، جراثیم وائرس سے بچنے کے لیے ماسک منہ پہ لگاتا، دستانے پہن کے مجمع میں ہاتھ ملاتا، مخصوص خوراک کھاتا، روز ہر عضو کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواتا، 12 ڈاکٹر ہر لمحے ملازم رکھ لیے، الگ اسٹاف اسے روز ورزش کراتا، اپنے لیے وہ ڈونر خرید لیے جو وقت پڑنے پر گردے، جگر، دل، پھیپھڑے، آنکھیں عطیہ کر سکیں۔ ننگے پیر زمین پہ نہ چلتا، 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہ کھائی جو ڈاکٹر نے صحت کے لیے نقصان دہ بتائی۔ ہر روز گھر کے کونے کونے میں جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کرواتا۔ بس اسے اپنی طویل عمری کا یقین کامل ہو گیا۔ عزت ملی، دولت، شہرت پائی، راہ حق سے بھٹکتا گیا، بچوں کے جنسی تشدد کے الزامات کی زد میں پھنسا۔ عزت گئی، ہتھکڑی پہنا کے کٹہرے میں لایا گیا، $20 ملین دے کر مقدمے کا تصفیہ ہوا، دیوالیہ ہو گیا، دولت گئی۔ اپنے 11 ماہ کے بیٹے کو کمبل میں ڈال کر کھڑکی سے لٹکا دیا۔ دنیا کے مقدمے سے تو رہا ہو گیا، مگر اب اللہ کی نافرمانی کی ڈھیل ختم ہونے لگی۔ دوسرے ملک میں جا کر گوشہ نشینی کی سکونت اختیار کی، $50 کروڑ کا مقروض بنا، پھر ایک بار میوزک کی دنیا میں واپسی کا سوچا۔ دس از اٹ ریزیڈنسی البم کی تیاری میں لگ گیا۔ 7 لاکھ ٹکٹ فروخت ہو گئے۔ مارچ 2009 میں شو ہونا تھا، مگر اللہ کی طرف سے الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ مائیکل کے پاس ابھی تو بہت کچھ کرنے کو تھا، اس کے حساب سے 100 سال باقی تھے، مگر دولت، حسن، شہرت، عروج کیا گیا کہ قسمت بھی روٹ گئی۔ اور قسمت لکھنے والا اور بدلنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ جو عروج میں اللہ کو بھولا، اس نے خود کو دھوکے میں ڈالا۔ اللہ سے بڑھ کر نہیں کوئی برتر و بالا۔ ناگہانی گرفت سے کون یہاں بچ پایا؟ شہرت کی حقیقت کیا ہے؟ شہرت و بدنامی میں فرق ہے کتنا؟ یہ دولت کتنی ہے بے مایا؟ رب کی ناراضگی سے جو نہیں ڈرتا، جوانی میں جوانی کے نشے سے جو نہیں نکلتا، رب کی عافیت کے پھر جانے سے، اس کی نعمت زائل ہو جانے سے جو نہیں خوف کھاتا، یہ بھول جاتا ہے کہ اوپر بھی کوئی رب ہے جو سب کا رب ہے، مسلم و کافر کو بھی وہی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے حکم بنا کوئی پتا نہیں ہلتا، وہ دلوں کے بھید، نیتوں کے راز جانتا ہے۔ پھر خواہش بڑی، تمنا کی، اور گویا ہوا یا رب، میں 150 برس کی عمر میں آخری گانا گانا چاہتا ہوں، لاکھوں لوگوں کے سامنے، کروڑوں مداحوں کی موجودگی میں، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پہ بوسہ دوں گا اور وہیں سے پھر دنیا سے رخصت ہوں گا۔ ساری زندگی ان 4 خواہشات کی تکمیل میں جہد کی، وہ جو جتنا جائز تھا وہ رب نے اسے دے دیا۔ گورے ماں باپ کرائے پہ لے لیے، خاندان سے قطع تعلق کیا، گھر کے پتے بدل لیے، گارڈز رکھ لیے، سیاہ رنگ کو شکست دے دی، ماں باپ، بہن بھائی، دوست رفیق چھوڑتا گیا۔ اپنی سوانح عمری میں خود لکھا، دنیا کے چند سب سے تنہا افراد میں سے میں ایک ہوں۔ جب عروج ہو تو زوال سے ڈرنا، جب عروج ہو تو زوال سے ڈرنا، جب عروج ہو تو زوال سے ڈرنا، جتنا رب ثمر بار کرے تو اتنا جھک جانا، سجدوں میں اس کی نعمتوں پہ شکر کرنا، اپنی گستاخیوں پہ، نادانیوں پہ آنسو بہانا، گڑ گڑانا، جو زوم میں بات منہ سے نکل چکی اسے لوٹانا، اسے لوٹانا، رب کو منانا۔ ایک مائیکل کیا، کئی مائیکل سامنے ہیں۔ وہ جو لمبی زندگی کا طلبگار تھا، جو فطرت سے لڑنے کو تیار تھا، جو ماضی پہ اپنے شرمسار تھا، اسے اللہ کی نعمت کا انکار تھا، اپنی محنت پہ اس کو بڑا ناز تھا، جو عالمی شہرت کا غماز تھا، جو دلوں کی دھڑکن تھا، ممتاز تھا، جو اپنی غربت سے پریشان تھا، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، دوست احباب سے بدگمان تھا، جو آسائش کے لمحوں میں بھول بیٹھا تھا سب کو، حقارت سے تکتا تھا وہ تشنہ لب کو، 30 منٹ سے بھی زیادہ نہ وہ زندہ رہ سکا۔ حکم ربی کا یہ فیصلہ ہوا، 150 برس تو کیا، وہ 50 برس ہی جی سکا۔
وہ دنیا کے سامنے سپر مین تھا۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا طویل زندگی کی خواہش نے اس کو نہ مرنے دیا تھا نہ جیتا ہی رکھا۔ اس کے کولے، کاندھے، بازو، پسلیوں اور ٹانگوں پہ سینکڑوں انجیکشن کے نشان تھے۔ پلاسٹک سرجری سے پین کلر کا محتاج تھا۔ درجنوں ادویات اور انجیکشن اس کا علاج تھا۔ جسم اس کا ڈھانچہ بنا، سر گنجا ہوا، وہ رفتہ رفتہ گھلنے لگا۔ ہر بدعمالی کی یہ کڑی تھی سزا۔ پوری دنیا کا فاتح مقدر سے شکست کھا گیا۔ ملک بھر کے ڈاکٹر اس کے ارد گرد موجود تھے۔ وہ نزا کی حالت میں تڑپتا ہوا جاں کنی سے آدھے گھنٹے تک لڑتا رہا۔ سانس لینے میں دشواری بڑھتی گئی۔ سارے منصوبے جینے کے کہیں کھو گئے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اولاد سب دور تھے۔ ایک تنہا شخص بستر پہ تڑپتا رہا۔ نہ حسن کام آیا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت۔ ایک انجیکشن کی غیر معمولی دوا کی مقدار سے موت نے حرکت قلب چھین لی۔ جون 2009 میں اس کے آخری کانسرٹ کا اعلان تھا اور مارچ 2009 میں دنیا سے رخصت ہوا۔ دنیا کو شکست دینے کا خواب حقیقت بنا۔ دنیا کو شکست دینے کا خواب حقیقت بنا، مگر رب کائنات کو نظام فطرت کو مات نہ دے سکا۔ بھلا کون بچا ہے، کون بچا ہے، کون بچ سکے گا؟ اس کی ناشکری، نافرمانی سے جس نے بھی یہ راہ اپنائی، مالک نے پہلے ڈھیل بڑھائی۔ عالمگیری اس کو شہرت بخشی، دولت بخشی، پھر اس کی کھینچی رسی۔ یوں کسی کو مثال بنایا اور سارے عالم کو دکھایا۔ نیکی اور بدی کی راہ سجائی، یہ انجام ہے شہرت فانی کا، دولت کی فراوانی کا۔ یہ درس ہے اس کہانی کا، عروج ہو تو زوال سے ڈرنا، بد اعمال سے ڈرنا۔ دنیا میں ڈھیل مل بھی جائے تو کیا، اللہ کے ہاں ڈھیل نہیں، حساب بڑا ہی سخت ہے وہاں۔ جو بھی اس کی ہدایت پہ چلا، اللہ کا اس کو قرب ملا۔ دنیا میں سر اٹھا کے جیا، اللہ کے بندوں کا مسیحا بنا۔ یا رب تیری ہر بات ہے سچی، جس نے سمجھی روح میں اتری، دین و دنیا اس کی سنوری، دین و دنیا اس کی سنوری۔ اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ میرے جب دل کا مجھے رات کو وہ ہوا اچانک، تو اس کے بعد میں نے اس کا تھوڑا اینڈ اس کا چینج کیا ہے۔ اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، میں نے سوچا کہ میں فیصلہ کرنے والی کون ہوں، اللہ ہے نا اوپر۔ اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، مائیکل نے جو کچھ بھی کیا، اس کی سزا وہ دنیا میں بھگت چکا تھا۔ قیاس تھا کہ وہ زندگی کے اس نشیب و فراز سے گزر کر مسلم ہو چکا تھا، اور وہ اپنے جون کے کانسرٹ میں یا کسی بھی موقع پر اس کا اعلان کرنا چاہتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت کا مذہب بدل لینا اس کی پوری مذہبی برادری کے لیے خوف و خطرہ تھا، سو اسے اس اعلان سے قبل انجیکشن کی غیر معمولی ڈوز دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا گیا۔ اگر ایسا تھا تو یا رب اس کی مغفرت فرمائے، نبی الآخری زماں اسے حوض کوثر سے گناہوں سے بخشش کا پانی پلائیں۔ اس کی نیت کو رب جانتا ہے، وہ اس کو اپنی رحمت سے بہشت تک پہنچائیں، وہ اس کو اپنی رحمت سے بہشت تک پہنچائیں، آمین۔ پوری زبان حیات بیان کر دیا آپ نے تو، واہ واہ، پوری مائیکل کے واقعی یہ برت بھی ہے اس میں جی، یہاں بہت بڑی عبرت بھی ہے، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک بے کوئی شک۔ نہیں جان سکتا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بس اللہ یہ تعالیٰ نظر تو بار بار سننے والی ہے، ایک بار کی نہیں۔ کیونکہ وہ اصل میں ایک انسان کو بس اپنے اعمال پہ اصل میں ہم کسی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو چونکہ بحیثیت مسلمان ہم مسلمان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ خبر بھی ہوئی تھی، قیاس تھا کہ شاید وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور اعلان کرنے والا تھا، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ، جی بالکل، اس کی نیت تو اللہ جانتا ہے، اللہ ایک جانتا ہے۔ صحابی جو تھے، وہ یاد ہے آپ لوگوں کو بھی یقیناً، کہ وہ صحابی غزوہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، صرف ان سے کہا اگر میں مسلمان ہو گیا تو کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو تم کو جنت ملے گی، تو انہوں نے وہ کھجوریں پھینکی اور جہاد کے لیے چلے گئے،
کہا کہ میں بس جنت کا خواہشمند ہوں. بے تو شک. وہ اپنی نیت ہوتی ہے، جبکہ انہوں نے کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی. ایسے ہی صرف ہے، ایک ایسے دفعہ ہی کلمہ طیبہ کہہ کے اور غزوہ میں جہاد میں شریک ہو گئے. سب ایسے ہی ہے اللہ کے درست. معاملات ہیں آمین، جو اس نے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کرنا چاہیے. بس ہماری دعا یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو اللہ تعالیٰ زیدی نے بہت اس میں فن کمال دکھایا اس نظم میں. رضوان صاحب کی آواز، رضوان کی آواز ہے، یہ جنت کی طرف کوئی جا رہا ہے. جی سامعین، جی ہم آگے کی جانب چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر رؤف خیر صاحب، جو ہماری علمی مذہبی دنیا کا ایک